بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان کی رہائی اور 8 فروری کے چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے امریکہ میں عمران خان کے جو دوست نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان میں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ عمران خان کے انتہائی طاقتور غیر ملکی دوست بھی شامل ہیں، جن کا تعلق امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ یہ وہ دوست ہیں جن کے ساتھ عمران خان کا 20، 25، 30 سال پرانا تعلق ہے اور وہ اس وقت بہت پاورفل پوزیشنوں پر ہیں، اور ایسی پرفیکٹ لابنگ ہو رہی ہے کہ 20 جنوری کے بعد معاملات کو کس تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا، اس کا پورا روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں معاملات کو کس طرح ڈیل کریں گے، اس حوالے سے ٹرمپ کی ٹیم کے ایک اہم رکن نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بتایا ہے، پی ٹی آئی اوورسیز امریکہ کے لوگوں کو، کہ جناب معاملات کیسے ہونے جا رہے ہیں۔ یہ صحافی پاکستان اور بھارت کے حوالے سے پہلے بھی بڑی خبریں دے چکے ہیں۔ ناظرین، یہ خبریں جب آپ سنیں گے تو آپ کا بھی سیر و خون بڑھ جائے گا۔ اور پاکستان میں پی ٹی آئی اور عمران خان پر جو سختی بڑھائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے جو پریشانی لاحق ہے پوری قوم کو، اس میں بڑی کمی آ جائے گی۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ چراغ بجھنے سے پہلے کچھ زیادہ تیزی سے پھڑپڑاتا اور بھڑکتا ہے۔ اس لیے انتقامی کارروائیوں میں جو موجودہ شدت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں خود بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اور 20 جنوری کے بعد ان کے لیے ایک ایک دن قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ آج اس ایشو پر ناظرین ہمارے پاس آپ کے لیے خبروں کا ایک انبار ہے، الحمدللہ آپ تفصیل سنیں گے تو چس آ جائے گی۔ کچھ دیگر اہم خبریں بھی ہیں آج جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اہم خبر یہ ہے کہ حکومت اگلے 15 دنوں کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی والے کیس میں بھی 10 سال قید کی سزا سنانے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے فیصلہ لکھ کر کیس کی سماعت کرنے والے جج کو پہنچا بھی دیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سائفر کیس کی طرح یہ سارے کیسز بھی چند دنوں میں ہی پھر ہائی کورٹ سے اڑ جائیں گے، بس آپ 20 جنوری کا انتظار کریں۔ ایک اور خبر یہ ہے ناظرین کہ توشہ خانہ 2 کیس میں آج عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ فرد جرم عائد کرنے کے لیے خان اور بشرا بی بی دونوں کو آج عدالت بلایا گیا تھا، اور وہ دونوں آج وہاں پر موجود تھے۔ اسپیشل عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے فرد جرم پڑھ کر سنائی، جس کے بعد خان اور بی بی دونوں نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ ایک اور اہم خبر ناظرین یہ ہے کہ ایف آئی اے کی طرف سے بشرا بی بی کی ضمانت کینسل کروانے کی کوشش بھی آج ناکام ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منسوخی کی درخواست کی سماعت کی، اور ایف آئی اے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے یہ درخواست نمٹا دی۔ ایک بڑی خوشخبری یہ ہے ناظرین کہ عمران خان کے وفادار سپاہی عادل بازئی کی قومی اسمبلی کی رکنیت آج بحال ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تاریخی فیصلہ دیا ہے، جس پر عمل درآمد بھی ہو گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے رکنیت بحالی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ عادل بازئی NA 262 کوئٹہ سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹوں، پی ٹی آئی کے ووٹوں سے، اور نون لیگ میں زبردستی شمولیت کے بعد جب انہوں نے عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھائی تو نون لیگ کی درخواست پر ان کی رکنیت الیکشن کمیشن نے کینسل کر دی تھی۔
اس بینچ میں ناظرین جو 2 دیگر جج صاحبان ہیں تھے وہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی شامل تھے۔ سپریم کورٹ کے جو آزاد خیال جج صاحبان ہیں ابھی تک وہ ایسے فیصلے دے رہے ہیں کہ جو حکومت و اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے پریشان کن ہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ 8 فروری کا مینڈیٹ بحال ہونے یا نئے عام انتخابات کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئے گی اور 26ویں ترمیم جو ہے وہ ختم ہوگی تو جسٹس منصور علی شاہ ایک بار چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، اور یہی آزاد خیال جج صاحبان جو ان کے رفقائے کار ہیں پھر تاریخی فیصلے دیں گے اور ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کا بول بالا ہوگا۔ کوئی زمانہ تھا ناظرین کہ ہر جمعہ عدالتوں میں نون لیگ کے حوالے سے بڑا برا دن ہوا کرتا تھا، لیکن آج تو جمعرات کو ہی یہ جمعے والا منظر تھا۔ عادل بازائی کے حق میں بھی فیصلہ آ گیا اور بشریٰ بی بی کی ضمانت کینسل کرنے کے حوالے سے بھی بشریٰ بی بی کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ نون لیگ کے لیے یہ پھر جمعرات بھی آج اچھی ثابت نہیں ہوئی، اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بھی آج جب سماعت کی خصوصی عدالتوں سے متعلق فیصلے کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل تھی تو اس میں بڑے زوردار ریمارکس آئے جنہیں نون لیگ والوں نے ناپسند کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ جو شخص آرمڈ فورسز میں نہیں ہے وہ ان کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ اس پر وفاقی حکومت کے وکیل خواجہ حارث نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا بیانیہ دہرایا کہ اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا سویلینز پر بھی۔ حالانکہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اگر کالا قانون اجازت دیتا ہے تو عدالتی سسٹم کو یہ کالک اپنے منہ پر مل لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھنا چاہیے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ مزید سماعت کل جمعہ کے روز ہوگی۔ ایک افسوسناک خبر یہ ہے ناظرین کہ جے آئی ٹی کی طرف سے آئی جی اسلام آباد نے نوٹسز جاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی میڈیا سیل کے 7 ارکان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور 13 دسمبر کو جواب طلبی کے لیے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ کومل آفریدی اور عروسہ ندیم 2 خواتین ارکان بھی ان ملزمان کی فہرست میں شامل ہیں۔ دیگر میں اظہر مشوانی، صبغت اللہ، محمد ارشد، عطاء الرحمان اور ایم علی ملک شامل ہیں۔ ان تمام کارکنوں پر جو میڈیا ورکرز ہیں ناظرین، بد امنی اور شر پسندی پر ابھارنے والا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر کرنے کا الزام ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت سوشل میڈیا پر کنٹرول مزید سخت کرنے جا رہی ہے اور ان 7 ارکان کو قربانی کا بکرا بنا کر پورے ملک کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ڈرایا جائے گا۔ وہ ڈرتے ہیں یا نہیں یہ تو تاریخ ہی بتائے گی۔ ناظرین، چین سے بڑی دلچسپ خبر آئی ہے کہ وہاں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ ان کے سیاسی اتالیق پرویز رشید اور ٹیم کے دیگر ارکان یہ تیاری کر کے گئے تھے کہ چینی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مریم نواز کو ملک کی آئندہ وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جائے گا، لیکن انہیں وہاں کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی جا رہی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی انٹیلیجنس نے اپنی حکومت کو یہ رپورٹ دے دی ہے کہ امریکہ میں صدر بائیڈن کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی ان کی پاکستان میں لائی ہوئی کٹھ پتلی حکومت کا بھی دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ چینی انٹیلیجنس نے بھی اپنی حکومت کو یہ خبر دے دی ہے کہ جو ہی بائیڈن سرکار 20 جنوری کو رخصت ہوگی، ان کی لائی ہوئی یہ کٹھ پتلی حکومت جو لندن پلان کے تحت لائی گئی تھی، فارم 47 والی حکومت، وہ بھی اس طوطے کے ساتھ ہی رخصت ہو جائے گی، کیونکہ فارم 47 والی وزیر اعلیٰ اور فارم 47 والا وزیر اعظم یعنی دونوں چچا بھتیجی
بائیڈن حکومت کی بیساکھیوں پر کھڑے ہیں، اور جس دن ان بیساکھیوں سے محروم ہوئیں دونوں یہ شخصیات اور یہ دونوں حکومتیں دھڑام سے نیچے گر جائیں گی۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف چین سے 700 الیکٹرک بسوں کی اربوں روپے کی خریداری سمیت کئی نئے مشکوک معاہدے کرنے گئی ہیں، جن میں بھاری کک بیکس اور کمیشن طے کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں بڑا اسکینڈل بھی سامنے آ سکتا ہے۔ ناظرین، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری ٹریک 2 مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ جانے کی اطلاعات ہیں، کیونکہ عمران خان نے اپنے دونوں بنیادی مطالبات میں کوئی رعایت دینے سے صاف انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں اپنی ذات کے لیے کوئی رعایت نہیں چاہیے۔ خان کا پہلا بنیادی مطالبہ 8 فروری کے انتخابی مینڈیٹ کی بحالی یا غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام نئے آزادانہ عام انتخابات کا انعقاد ہے، اور دوسرا مطالبہ تمام بے گناہ اسیروں کی رہائی، انتقامی کارروائیوں کا خاتمہ اور فوج و انٹیلیجنس اداروں کو سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال کرنے کے سلسلے کا مستقل خاتمہ شامل ہے۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خان کو جو 3 رعایتیں اور خصوصی پیشکشیں کی گئی ہیں، ان میں خان نے وہ تینوں رعایتیں قبول کرنے سے اور پیشکشیں قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ان میں پہلی پیشکش یہ تھی ناظرین کہ حکومت کو 6 ماہ کا وقت دیتے ہوئے عمران خان فوری طور پر خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں منتقل ہو جائیں اور پھر وہاں الطاف حسین بن کر بیٹھ جائیں، کیونکہ وہاں جیل انتظامیہ ان کی اپنی یعنی خیبر پختونخوا حکومت کے ماتحت ہوگی، پولیس بھی ان کی اپنی ہوگی، جیل انتظامیہ بھی اپنی ہوگی، ہسپتال بھی اپنے ہوں گے، ڈاکٹر بھی اپنے ہوں گے، تو وہ جیل کے اندر سکون سے ہسپتال میں جا کر لیٹیں، ریسٹ کریں اور اپنے حکومت میں اپنی قید کو انجوائے کریں، اور پھر وہاں جیل میں بیٹھ کر اپنی پارٹی اور حکومت چلائیں، اور اگلے عام انتخابات کے حوالے سے معاملات کی جو تفصیلات ہیں وہ باضابطہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرتے ہوئے طے کریں۔ دوسری پیشکش ناظرین یہ کی گئی ہے کہ خان کو نتھیا گلی کے کسی ریسٹ ہاؤس میں، جسے سب جیل قرار دے دیا جائے گا، منتقل کر دیا جائے گا، اور وہاں سے وہ پھر اپنی پارٹی اور صوبائی حکومت کے معاملات کو چلائیں۔ اگلے عام انتخابات کی تیاری کے حوالے سے ملک بھر سے پارٹی کے وفود کو ملنے کے لیے بلائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، شرط صرف یہ ہے کہ اگلے 6 ماہ کے لیے کسی قسم کا احتجاج یا بڑے پیمانے پر سیاسی ایکٹیویٹی نہ کی جائے۔ ناظرین، تیسری پیشکش یہ ہے کہ عمران خان 6 ماہ کے لیے برطانیہ یا امریکہ منتقل ہو جائیں اور اسی طرح بیرون ملک بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آزادانہ ماحول میں اگلے سیٹ اپ کے معاملات طے کریں، جس طرح نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر یہ سارا کام کیا تھا۔ اور حکومت کے خلاف عمران خان نے سول نافرمانی کی جو کال دے رکھی ہے، خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں سے ڈالرز پاکستان نہ بھجوانے کی جو اپیل کر رکھی ہے، اسے واپس لے لیں۔ لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ عمران خان نے 6 ماہ تک خاموش رہنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ پر اتنا بڑا اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 6 ماہ بعد اگر اپنے وعدے سے مکر جائے تو اس وقت عمران خان کیا کریں گے اور پی ٹی آئی کیا کرے گی، وہ کس طرح انہیں مجبور کرے گی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا وعدہ پورا کرے۔ اس لیے کوئی جب تک بین الاقوامی گارنٹر اس میں شامل نہیں ہوتے اور جو معاملات ہیں اس میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ڈے ٹو ڈے یا ہر ماہ کے حوالے سے طے نہیں ہوتے، عمران خان نے اس حوالے سے کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔
عمران خان یہ کہتے ہیں کہ 7 دسمبر میں ہی آپ نے جو کچھ کرنا ہے اس کا آغاز کریں، کیونکہ اگر آپ واقعی مخلص ہیں تو پھر معاملات جو ظلم کا دور ہے وہ آج سے ہی ختم ہونے کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے اور پھر نئے حالات میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نئے معاملات طے ہوں گے۔ وہ کیوں؟ وہ کس طرح کہ اگر آج ہی معاملہ طے کرنے ہیں تو کریں۔ خان کا یہ کہنا ہے کہ پھر جنوری آ جائے گا اور ہمارا دشمن اول صدر بائیڈن کی پھر جو حکومت ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر، یعنی 1 جنوری 2 جنوری، پھر تو دن کم ہونے شروع ہو جائیں گے، پھر 19 دن کی حکومت، پھر 18 کی، پھر 17 کی، پھر 15۔ تو جب وہ دن آخری آ جاتے ہیں نا ناظرین، جس طرح سانس نکلنے کے آخری لمحات ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی سمجھو مرا ہوا ہی وہ ہاتھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے خان کا یہ کہنا ہے کہ جب پھر بائیڈن جا رہا ہوگا تو پاکستان میں ظلم کا سیاہ دور تو پھر ویسے ہی ختم ہو جانا ہے، اور پھر نئے حالات جب آ جائیں گے پھر تو حکومت چینج ہو جائے گی، پھر وہاں پر ٹرمپ آ جائے گا، تو پھر نئے حالات میں اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کے ساتھ معاملات بھی پھر نئے انداز میں طے کیے جائیں گے۔ اور یہی وہ خطرہ ہے ناظرین جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ظلم بڑھایا گیا ہے، اتنی زیادہ سختی بڑھائی گئی ہے کہ اسی مہینے یعنی دسمبر میں ہی کسی طرح ان کو دباؤ میں لا کر معاملہ طے کر لیے جائیں، یعنی خوف و ہراس، اتنی گولیاں چلائی گئیں۔ اسی طرح یعنی خوف و ہراس کی انتہا کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر خان نے اتنی مشکل حالات میں بھی ہماری ناجائز شرائط نہیں مانی تو جو ہی 20 جنوری قریب آئے گا یا 20 جنوری گزر جائے گا پھر تو خان ان کو بتا دے گا کہ مذاکرات کیسے کیے جاتے ہیں اور ڈیل میں کیا طے کیا جاتا ہے، پھر تو اس کا اپر ہینڈ ہو جائے گا۔ تو اس وقت سے خوف زدہ ہیں سارے۔ ذرائع کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ امریکہ میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی قیادت میں قیادت جو ہے وہ فلوریڈا میں نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو کیمپ آفس ہے اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں عمران خان کے انتہائی قریبی دوست جو پچھلے 25-30 سال سے خان کے ذاتی تعلق دار ہیں وہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، جن میں سینئر سیاستدان بھی شامل ہیں، سابق وزراء بھی شامل ہیں، ان ملکوں کے سابق وزراء اعظم بھی شامل ہیں، کئی ارب پتی کھرب پتی سرمایہ دار بھی شامل ہیں، کئی بارسوخ صحافی اور سیلیبرٹیز بھی شامل ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا پریشر گروپ ہے جو اس وقت بائیڈن انتظامیہ اور برطانوی وزیر اعظم بائیڈن نہیں، ٹرمپ نو منتخب صدر ٹرمپ کی جو نئی ٹیم ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو برطانوی وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں، اور 20 جنوری کے بعد کے حوالے سے ایک پورا روڈ میپ طے کیا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہی پاکستان کے حوالے سے صدر بائیڈن کا گھناؤنا دور ختم ہوگا تو پھر امریکی اثر و رسوخ کو کس طرح پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں استعمال کر کے پاکستان میں حقیقی جمہوریت اور حقیقی عوامی مینڈیٹ کو کیسے بحال کرایا جائے گا۔ ناظرین، اب آخر میں نون لیگیوں اور پیپلز پارٹی والوں کے اس اعتراض کا جواب سن لیں کہ عمران خان نے عوام سے مایوس ہو کر اپنی تمام تر توقعات نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وابستہ کر لی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے ناظرین کہ خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اقتدار اور حکومت بھی تو امریکی صدر بائیڈن کی طرف سے ڈالے گئے دباؤ کا ہی نتیجہ ہے۔ اگر 80% عوام کی حمایت سے محروم نون لیگ اور پیپلز پارٹی امریکی دباؤ کے ذریعے 2.5-3 سال حکومت کر سکتے ہیں تو پھر 80% عوام کی حمایت یافتہ عمران خان نئی امریکی حکومت کے دباؤ کے ذریعے اگلے 4-5 سال حکومت کیوں نہیں کر سکتے؟
یہ ہے ساری بات ناظرین۔ اگر آپ کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے عوام کی، آپ پھر بھی مسلط ہو سکتے ہیں صرف امریکی حمایت کی بنا پر، تو پھر جو امریکی حمایت کی بنا پر وہ لیڈر کیوں نہیں حکومت کر سکتا جس کو پورے پاکستان کے عوام بھی چاہتے ہیں، خطے کے دوست ممالک بھی چاہتے ہیں، چین اور سعودی عرب؟ تو اس لیے اب کوئی راستے میں دیوار نہیں رہے گی، اور یہی بات کا پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی، اسی لیے دباؤ بہت بڑھا دیا گیا ہے۔ لیکن جس نے اللہ کے بندے نے صبر و استقامت سے 2.5-3 سال گزار لیے ہیں، وہ اس کے لیے 1.5 ماہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے اور لندن پلان کے تحت نواز شریف اور شہباز شریف کو اقتدار سونپنے کے لیے صدر بائیڈن نے خود فون نہیں کیا تھا، اور انہوں نے اپنے تیسرے چوتھے درجے کے نائب وزیر خارجہ کے ذریعے حکم کنوے کیا، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس پر عمل درآمد کر کے رپورٹ پیش کر دی۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ یا ان کا وزیر خارجہ بھی عمران خان کے حوالے سے خود کوئی رابطہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کرے گا، اور ان کا بھی جو تیسرے چوتھے درجے کا کوئی انڈر سیکرٹری یا خصوصی نمائندہ برائے پاکستان افغانستان ہوگا، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے عمران خان کی رہائی اور 8 فروری کے حقیقی مینڈیٹ کی بحالی کا حکم نامہ پہنچائے گا۔ کہتے ہیں کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اس لیے 2.5-3 سال پہلے آنے والے سائفر کے جادو کے توڑ یا اس جادو کی کاٹ پلٹ کے لیے جنوری فروری میں ایک نیا سائفر بھی آ سکتا ہے۔ جس طرح پچھلے سائفر پر عمل درآمد کرنا پڑا، تو اسی طرح اب نئے سائفر پر بھی عمل درآمد کرنا پڑے گا، اور شریف خاندان کا اقتدار ختم اور عوام کا حقیقی 8 فروری کا مینڈیٹ واپس آنے والا ہے، یا پھر نئے عام انتخابات ہوں گے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔